ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، حامد۔ وہ اکثر بازار سے چیزیں خریدنے جاتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے 500 روپے دیے اور کہا، بیٹا، اس پیسے سے گھر کا سامان لے آنا اور سچائی کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ حامد بازار پہنچا۔ دکاندار کریم صاحب بزرگ اور نیک آدمی تھے۔ وہ بھیڑ میں کچھ دیر کے لیے کسی اور گراہک میں الجھ گئے۔ اسی دوران حامد نے موقع دیکھ کر 500 روپے دینے کے بجائے 300 روپے ہی دکان پر رکھ دیے اور بولا، میں نے 500 روپے رکھ دیے ہیں، آپ چیک کر لیجئے۔ کریم صاحب نے بھروسے میں اس پر یقین کر لیا اور بنا دھیان دیے سامان دے دیا۔ گناہ کا احساس۔ گھر لوٹتے وقت حامد کا دل بے چین ہو اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ اسکول میں اس کے استاد نے ایک حدیث سنائی تھی، حدیث، جو ہم سے دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم۔ حامد کو لگا جیسے یہ بات سیدھے اسی کے لیے کہی گئی ہو۔ قرآن کی آیت کا اثر۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے پہنچتے اسے یہ آیت بھی یاد آ گئی۔ لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ یہ آیت اس کی روح کو جھنجھوڑ گئی۔ وہ بھی تو دیتے وقت کمی کر کر آیا تھا۔ توبہ اور سچائی کی واپسی۔ اگلے دن صبح حامد روتے ہوئے دکان پہنچا، 200 روپے آگے بڑھائے اور بولا، کریم چاچا، میں نے کل جھوٹ بولا تھا، میں نے 500 نہیں صرف 300 رکھے تھے، مجھے معاف کر دیں۔ کریم صاحب مسکرا دیے اور بولے، بیٹا، پیسے سے پہلے ایمان آتا ہے، اپنی غلطی مان لینا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ حامد کے دل سے بوجھ اتر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ سچائی انسان کو ہلکا بھی کرتی ہے اور اونچا بھی۔ کہانی سے سبق۔ نمبر 1، کم دے کر زیادہ بولنا سیدھا سیدھا دھوکہ اور حرام ہے۔ نمبر 2، قرآن نے ایسے لوگوں کے لیے کڑی چیتاونی دی ہے جو دوسروں کو کم دیتے ہیں۔ نمبر 3، حدیث بتاتی ہے کہ دھوکہ دینے والے کا تعلق امت سے نہیں مانا جاتا۔ نمبر 4، چھوٹی سی بے ایمانی بھی دل کو بوجھک کر دیتی ہے۔ نمبر 5، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، اپنی غلطی مان لینا ہی نیکی ہے۔ السلام علیکم۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔